الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قد أفلح المؤمنون. صلاة میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں: اخلاق، قانون اور دین و مذہب. اب ان میں سے پہلا یعنی اخلاق، بنیاد اس کی حسن و خوب عقلی پر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کسی نے حکم دیا ہے یا کسی نے ممانعت کی ہے، خود اپنی جگہ ہر کام جو اچھا ہے اس میں اچھائی ہے اور جو برا ہے اس میں برائی ہے. جو اچھا کام ہے یہ نہیں ہے کسی نے اس کو اچھا کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا، اور جو برا کام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو برا کر دیا تو وہ برا ہو گیا، بلکہ جو اچھائی ہے وہ بطور خود اپنی جگہ اچھائی ہے، اور جو برائی ہے وہ بطور خود اپنی جگہ برائی ہے. مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھائی اور برائی عقلی ہے. حسن و خوب عقلی جو بنیاد ہے اخلاق کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ دین بھی یہ کہتا ہے، اور کہا کہ معیار عقل کے مطابق اس کو جزا ملے گی اور معیار عقل کے مطابق جزا ملے گی. تو یہ عقل کی جو اہمیت ہے اور عقل کی بنیاد پر جو اچھائی اور برائی ہے اچھائی میں پائی جا رہی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جس چیز میں اچھائی ہے تو ہر آدمی کی عقل، ہر شخص کی عقل ضرور اس کی اچھائی کو سمجھے گی، اور جس چیز میں برائی ہے تو لازمی طور پر ہر آدمی کی عقل اس کی برائی کو سمجھے گی. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو انتہائی بدعمال ہے وہ بھی جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو انہی بدعمالیوں کا ذکر کرتا ہے. خود جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، لیکن جب یہ کسی کی مذمت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بڑا جھوٹا، بڑا مکار، بڑا فریبی. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بڑا ایماندار، بہت ہی سچا. تو معلوم ہوا کہ مذمت کا معیار اس کے نزدیک بھی یہ ہے، وہ نہیں ہے، چاہے خود اس پر عامل نہ ہو. مگر یہ کچھ باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر عقل ہر چیز کی اچھائی کو سمجھ لے، اور ہر عقل ہر چیز کی برائی کو سمجھ لے. اگر یہ ہوتا تو پھر الگ سے کسی رہنما کی ضرورت نہ ہوتی. اگر یہ ہوتا تو پھر ہر شخص خود اپنے عقل سے قانون مرتب کر لیتا، خود اپنے عقل سے تمام اصول زندگی شروع سے آخر تک کے مرتب کر لیتا،
اور اب دینی زبان میں کہوں کہ ہر آدمی نبی بننے کے قابل ہوتا، ہر آدمی رہنما بننے کے قابل ہوتا، بلکہ کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہر آدمی اپنے عقل سے صحیح راستے پر گامزن ہوتا، کسی کے بتانے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ صحیح راستہ ہے اور وہ غلط راستہ۔ تو اب جو ہم کہتے ہیں کہ جتنے احکام ہیں وہ سب عقلی ہیں، اور حسن اور قبح، اچھائی اور برائی عقلی، خود اس میں اچھائی کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر عقل ان پہلوؤں کو سمجھ لے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ ہر چیز میں ذاتاً ایسی برائی ہے کہ اگر عقل اس برائی کو سمجھ لے تو یقیناً یہی فیصلہ کرے گی۔ یہ معنی ہے حسن و قبح عقلی کے، مگر چونکہ ہر آدمی کی عقل نقطۂ کمال کا نہیں ہے، ہر آدمی کی عقل خالص عقل نہیں ہے، روایات خاندانی کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، ماحول کے اثر میں دبی ہوئی ہے، صدیوں کے عمل درآمد کے وزن میں دبی ہوئی ہے۔ اس بنا پر ہر شخص کی عقل وہ اس اچھائی کو نہیں سمجھ سکتی، کچھ باتوں میں سمجھ لیتی ہے سب کی عقل، لیکن ہر بات کی اچھائی کو سمجھ لیں، ہر بات کی برائی کو سمجھ لیں، ہے وہ اچھی بات مگر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، ہے کوئی بات بری مگر وہ برائی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس بنا کے اوپر ہر آدمی کی عقل رہنمائی کے لائق نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے بڑا کام کیا ہے، علم الاخلاق کی بڑی اہمیت ہے، مگر علماء اخلاق ان کے بھی عقول سب یکساں نہیں تھے، علماء اخلاق کے عقول بھی ان بندھنوں سے آزاد نہ تھے، علماء اخلاق کے اصول بھی ان روایات ماحول و روایات قدیمہ اور اس سب کے دباؤ سے سبکدوش نہ تھے، وہ سب بھی اسی میں اسیر تھے، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اپنی عقلوں سے سوچ کر اصول مرتب کیے، مگر وہ عقلیں اگر خود خطا کار ہیں تو ان کے مرتب کردہ اصول کتنے ہی نیک نیتی پر مبنی ہوں۔ یاد رکھیے کہ نیت کا نیک ہونا سزا سے بچا سکتا ہے، مگر اچھائی کو اچھائی نہیں بنا سکتا، برائی کو برائی نہیں بنا سکتا۔ کسی فرد کو لوگ کہیں کہ اس نے غلطی خطا اجتہادی سے کی تو اس سے بحث نہیں کہ وہ خطا اجتہادی صحیح ہے یا نہیں، وہ بات اجتہاد کے لائق ہے بھی یا نہیں، جو اس میں دیکھا جائے کہ خطا صحیح اس میں ہوئی تو معاف ہے، لیکن خطا کے معاف ہونے سے ہو سکتا ہے کہ سزائے آخرت سے بچ جائے، لیکن خطا کے معاف ہونے سے وہ خطا کار رہنمائی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ صلوات جی بلندہ پھر بلندہ